مرحبا، ماہ رمضان آیا کہو مرحبا، کہو مرحبا، نور ہی شادی کی رسم و رواج کو ختم کرنا ہے، اس کے لیے کمیٹی بنا دی جائے۔ نوجوانوں کی بے راہ روی کے اوپر لگام لگانی ہے تو اس کے لیے کمیٹی بنا دی جائے۔ اور یوں آپ کمیٹیاں بناتے رہیں گے، کمیٹیاں کام کرتی رہیں گی اور سالہ سال کام چلتا رہے گا، لیکن کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوگا۔ بہت ساری کمیٹیاں بنی ہیں، حکومت جب کوئی کام کرنا چاہتی ہے کمیٹی بنا دیتی ہے، فلاں کمیشن بن گیا، فلاں کمیشن بن گیا، فلاں کمیٹی بن گئی، اس نے اپنی رپورٹ دے دی، مسلمان اتنے پرسنٹ ہے، اس کی تعلیمی حالت یہ ہے، مسلمانوں کی معاشی حالت یہ ہے، مسلمان اتنا کمانے والا ہے، مسلمانوں کے اندر اتنے بے روزگار ہیں، ساری چیزیں آپ کے سامنے آتی رہتی ہیں اور آپ اس کو مزے لے کر کے ہوٹلوں کے اوپر بیٹھ کر کے سنتے رہتے ہیں، بیان کرتے رہتے ہیں، لیکن اس کا حل آج تک ہم نے نہیں تلاش کیا۔ اور ہم نے اور آپ نے آج تک کیا کیا؟ اپنے بڑوں کے واقعات کو بڑی دلچسپی کے ساتھ بیان کیا۔ ہمارے ابا ایسے تھے، ہمارے ابا کے 50 بیگھہ کھیتی تھی، ہمارے ابا کے یہاں 50 نوکر کام کرتے تھے، ہمارے ننیہال کے اندر اتنے نوکر کام کرتے تھے، اتنی چکیاں لگی ہوئی تھی، اتنے بیگھے کھیت تھا، اتنے لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے تھے۔ یہ تو ہم بیان کرتے ہیں ہوٹلوں کے اوپر بیٹھ کر کے کہ ہمارے ددیال میں یہ ہوتا تھا، ہمارے ننیہال کے اندر یہ ہوتا تھا، ہمارے سسرال کے اندر یہ ہوتا ہے، یہی ساری چیزیں ہم اور آپ بیان کرتے ہیں، لیکن اس کا حل آج تک ہم نے نہیں تلاش کیا۔ ذرا اس کا بھی جواب سن لیجئے۔ جب یہ باتیں آپ کرتے ہیں کہ ہمارے ددیال میں یہ ہوتا تھا، ننیہال کے اندر یہ ہوتا تھا، سسرال کے اندر یہ ہوتا تھا، ایک سوال اور کیجئے کہ آپ کیا کر رہے ہیں اور آپ کیا ہیں؟ آپ یہ کہہ دیتے ہمارے دادا ایسا کرتے تھے، ہمارے باپ ایسا کرتے تھے، آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے بحیثیت اس قوم کے ایک نوجوان ہونے کی کون سی ذمہ داری ادا کی؟ آپ بتائیے۔ آپ بیٹھے، ہم بیٹھے، کوئی آپ ہم بے تکلف عرض کر رہے ہیں، کوئی تقریر کا موڈ بھی نہیں ہے، وقت بھی نہیں ہے، 6 تاریخ کے اندر پروگرام ہونا تھا، 7 تاریخ لگ گئی ہے، بس چند باتیں آپ کے سامنے بے تکلفانہ عرض کرنا ہے اور وہی رخصت کر دینا ہے۔ یہ باتیں ہوتی ہیں، رخصت ہم اور آپ بیٹھتے ہیں ہوٹلوں کے اوپر تو یہی ساری باتیں ہوتی ہیں کہ ہمارے دادا ایسے تھے، لیکن اس کا حل کوئی آج تک نہیں نکلا۔ جلسے ہوتے ہیں، یہ خرابی ہے، یہ اس طرح کی چیزیں ہمارے اندر رائج ہو گئی ہیں، اس پر عمل کرنا چاہیے تو یہ دور ہو جائے گا، بے حیائی کو روکنا چاہیے، ایسا ہو جائے گا، نماز پڑھنا چاہیے، ایسا ہو جائے گا۔ ساری چیزیں اپنی جگہ درست ہیں اور ساری چیزیں تسلیم ہیں۔ یقیناً مسلمانوں کو ایمان کے اندر مضبوط ہونا چاہیے، مسلمانوں کو نماز پڑھنا چاہیے، مسلمانوں کو بے حیائی سے دور ہونا چاہیے، مسلمانوں کو فضول خرچی سے رکنا چاہیے، لیکن ان ساری چیزوں کی جڑ اس جڑ کو پکڑنے کی کبھی کوشش کی؟ آپ ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے سر کے اندر درد ہو رہا ہے، تو ایک ڈاکٹر ہوتا ہے جھولا چھاپ، وہ ڈاکٹر ایک ٹیبلٹ لکھ دیتا ہے سر کے درد کی۔ آپ نے کہا کان کے اندر بھی درد ہو رہا ہے، ایک ٹیبلٹ اور لکھ دیا۔ آپ نے کہا دانت بھی درد کر رہے ہیں، ایک ٹیبلٹ اور لکھ دیا۔ آپ نے کہا کہ ہمارے پیٹ کے اندر بھی درد ہے، ایک ٹیبلٹ اور لکھ دیا۔ آپ نے کہا پیر کے اندر بھی درد ہے، ایک ٹیبلٹ اور لکھ دیا۔ ساری ٹیبلٹ اٹھا کر کے آپ کو دے دی اور آپ ایک تجربے کار ماہر ڈاکٹر کے پاس گئے، اس نے ان ساری بیماریوں کی جڑ تلاش کرنے کی کوشش کی کہ یہ ساری بیماری کہاں سے پیدا ہوئی۔ پتا چلا 90 سال کی عمر ہے، دانت اس کے گر گئے ہیں، کھوپڑی ہل رہی ہے اور وہ چلنے سے ترس رہا ہے۔ ساری چیزوں کی جڑ اس کا بڑھاپا ہے، بڑھاپے کے اندر ہونے والی کمزوری ہے۔ اس نے ایک ٹیبلٹ لکھ کر کے دے دی کہ جاؤ اس کو صبح شام کھانا، تمہاری کمزوری دور ہو جائے گی اور کچھ نہ کچھ تم کو افاقہ ہو جائے گا۔ اور تسلی کے لیے کہہ دیا کہ بابا اب بڑھاپا آ گیا ہے، یہ ساری چیزیں تمہارے اندر آ جائیں گی، اب تمہارے اندر کمزوری آ جائے گی، اب تمہارا سر بھی درد کرے گا، اب تمہارے پیٹ کے اندر بھی درد ہوگا، کمزوری تم کو چلنے کے اندر بھی محسوس ہوگی۔ اس نے جڑ پکڑ لیا۔ ہم اور آپ بھی اپنی بیماری کی جڑ کو تلاش کریں، اس کا حل تلاش کریں۔ ہماری فضول خرچی کا حل کیا ہے؟ ہماری زناکاری کا حل کیا ہے؟ شراب نوشی کا حل کیا ہے؟ مسلمان اپنا وقت کرکٹ کے اندر، فلموں کے اندر ضائع کر رہا ہے، اس کا حل کیا؟
ابھی رمضان شریف کا مہینہ آ رہا ہے، اس کے بعد عید والے دن ہمارے مسلمان نوجوان اپنے رمضان کے روزے بخشوانے کے لیے لائن لگیں گے جا کے فلموں کے سنیما ہال کے اندر عید کے دن اور عید کے دوسرے تیسرے دن وہاں جگہ نہیں ملتی ہے، مسلمان ہمارا نوجوان وہاں روزہ بخشوانے کے لیے جاتا ہے، اتنا وقت ضائع کر رہا ہے، لیکن اس کا حل تلاش کرنے کے لیے ہم نے اور آپ نے کوشش نہیں کی۔ ہم ایک بات بیان کریں، آپ نہیں مانیں گے، اعتراض کر سکتے ہیں کہ یہ حل نہیں ہو سکتا۔ ایک بات قاری صاحب بیان کریں، آپ نہیں مانیں گے کہ یہ حل نہیں ہو سکتا۔ مفتی صاحب بیان کریں، آپ پھر بھی نہیں مانیں گے کہ یہ بھی حل نہیں ہو سکتا۔ آپ تلاش کیجئے اس کے حل کو آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر، ان کے اسوے کے اندر، ان کے کردار کے اندر اور ان کی اس پوری نبوت کی اس زندگی کے اندر جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر انقلاب برپا کر دیا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے معاشرے کی تشکیل دی تھی جو معاشرہ جاہل کہلانے والا تھا، جو معاشرہ بدور جواب کہلانے والا تھا، اور جو معاشرہ کہلانے والا تھا، جن میں قاتل بھی تھے، جن میں زناکار بھی تھے، جن میں ظلم و ستم کرنے والے بھی تھے، اور جس میں ناانصافی کرنے والے بھی تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلا اللہ رب العزت والجلال کی جانب سے جو حکم دیا گیا وہ دراصل ان کی بیماری کی جو پکڑ کر کے ان کی دکھتی رگ کے اوپر ہاتھ رکھ دیا، انگلی رکھ دیا، اور کہا گیا کہ تمہارے معاملات کا حل یہی ہے۔ آپ نے اگر تاریخ پڑھی ہو اور آپ نے سنا ہو تو آپ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آنے سے پہلے کی تاریخ پڑھتے ہوں گے تو آپ نے پڑھا ہوگا کہ وہ دور زنا تھا، وہ دور شراب نوشی تھا۔ شراب تو اتنی عام تھی کہ عربی زبان کے اندر شراب کے بارے میں 100 سے زائد آپ سوچ لیجئے کہ وہاں کتنی ورائٹیز اور کتنی قسم کی شرابیں بنتی ہوں گی اور کتنی قسم کی شرابیں استعمال کی جاتی ہوں گی۔ وہ دور ظلم تھا، وہ دور ناانصافی تھا، وہ دور ایسا تھا کہ جس میں عورتوں کو اس کے حقوق سے محروم کیا جا رہا تھا، لیکن کبھی بھی کسی مورخ نے، کسی محدث نے، کسی مفسر نے یہ بیان نہیں کیا کہ وہ دور جاہلیت تھا، وہ دور زنا تھا، وہ دور ناانصافی تھا، وہ دور ظلم تھا۔ صرف ایک لفظ اس کے لیے استعمال کیا کہ وہ دور جاہلیت، وہ دور جاہلیت تھا۔ یہیں سے ہماری رد پکڑ لی، ہمارے اندر ساری خرافات، ساری رسوم و رواج، طرح کی معاشی اور طرح کے معاملات کے اندر ہم مبتلا ہیں، لیکن اس کی جڑ کیا ہے؟ وہی جڑ جو اس دور کے اندر جس معاشرے کو دور جاہلیت کے نام سے یاد کیا جا رہا تھا، وہی معاشرہ پلٹ کر کے آج ہمارے اور آپ کے درمیان آ گیا۔ کون سا وہ گناہ ان کے درمیان تھا جو آج ہمارے یہاں نہیں پایا جا رہا؟ معاملات الگ ہو سکتے ہیں، اس کی شکلیں الگ ہو سکتی ہیں، لیکن ساری چیزیں ہمارے یہاں موجود ہیں۔ اس کا علاج کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن کریم کی 6666 علی اختلاف الاقوال اتنی آیتوں میں سے 114 سورتوں میں سے اللہ تبارک تعالیٰ نے سب سے پہلا جو لفظ منتخب کیا کہ دنیا کے اندر اتارا جائے اور جس سے پوری انسانیت کو پیغام دینا مقصود تھا، اور ساری انسانیت کی دکھتی رگ کے اوپر ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے علاج کرنا مقصود تھا، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پیغام دیا گیا۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ آج آپ اپنی بیماریوں کا حل، اپنی بیماریوں کا علاج یہی لے کر کے جائیے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آج سے 1500 سال قبل جو پیغام دیا تھا، وہی پیغام آج ہم کو اور آپ کو صرف یاد کرایا جا رہا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اقرا کے ذریعے سب سے پہلا پیغام دیا گیا کہ اپنے آپ کو تعلیم سے وابستہ کرو، اپنے آپ سے جہالت کو دور کرو، ظلم و ستم دور ہو جائیں گے، ناانصافی دور ہو جائے گی،
زناکاری کا خاتمہ ہو جائے گا، بدکاری کا خاتمہ ہو جائے گا، عورتوں کو اس کے حقوق ملیں گے، اولاد کو اس کے حقوق ملیں گے، اور معاشرہ ایک ایسا معاشرہ کہلائے گا کہ لوگ اس کی مثال دیں گے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی اقرا کے ذریعے عمل کر کے دکھایا، صحابہ کرام کی ایک ایسی جماعت تیار کر دی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے ایمان کو معیار ہدایت قرار دیتے ہوئے فرما دیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ اگر تم صحابہ کرام کی طرح ایمان لے آئے تو تم کامیاب ہو گئے۔ جیسے یہ ایمان لائے ہیں، جیسے ابو بکر ایمان لائے ہیں، جیسے عمر ایمان لائے ہیں، جیسے عثمان ایمان لائے ہیں، جیسے علی ایمان لائے ہیں، جیسے طلحہ ایمان لائے ہیں، جیسے زبیر ایمان لائے ہیں، جیسے سعد و سعید ایمان لائے ہیں، اگر تم ایسے ایمان لے آؤ گے کامیاب ہو گے۔ ان کے ایمان کا معیار کیا تھا؟ پڑھا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا، آج وہی پیغام ہم کو بھی دیا جا رہا ہے۔ اور علم دین کی فضیلت آپ نے مستقل علماء سے سنی ہوگی۔ علماء جب آپ علم دین کی فضیلت سنتے ہیں تو آپ ایک اعتراض آپ کے ذہن میں آتا ہوگا کہ سارے کے سارے مولوی اور جتنے مفتی یہاں بیٹھے ہیں یہ سارے کے سارے یہ چاہتے ہیں کہ ہماری قوم کا کوئی بچہ آگے نہ بڑھے۔ یہی ہمارے ذہن کے اندر سوال آتا ہے، کوئی انجینئر نہ بنے، کوئی ڈاکٹر نہ بنے، کوئی وکیل نہ بنے، یہی تو ہمارے ذہن میں سوال آتا ہے کہ یہ چاہتے ہیں مسجد کے اندر مسجد کا ملا بن کے رہ جائے، مدرسے کا مولوی بن کے رہ جائے، جہاں اس کے کھانے کے بھی لینے پڑے رہے۔ ہمارے اور آپ کے ذہن کے اندر یہ سوال آتا ہے، وجہ ہے آپ کے اندر سوال آنا اور یقیناً آنا چاہیے، لیکن خدا قسم کھا کر کے کہتا ہوں کسی بھی عالم دین کا مقصد یہ بخدا یہ نہیں ہے کہ آپ کا بچہ ڈاکٹر نہ بنے، انجینئر نہ بنے، وکیل نہ بنے، لیکن علماء یہ چاہتے ہیں اور قوم کے ترجمان یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ ڈاکٹر بعد میں ہو، سب سے پہلے وہ مسلمان ہو، انجینئر بعد میں ہو، سب سے پہلے وہ مسلمان ہو، وکیل بعد میں ہو، سب سے پہلے وہ مسلمان ہو، دنیا کے اندر سائنسداں بعد میں بنے، سب سے پہلے وہ مسلمان ہو۔ آپ اس کو نمازی بنائیے، ایمان والا بنائیے، دنیا کے کسی بھی شعبے کے اندر چلا جائے، دنیا کے کسی بھی خطے کے اندر چلا جائے، اس کے ایمان کی رونق باقی ہونی چاہیے۔ اور اگر کوئی اس کے ایمان کے اوپر ہاتھ اٹھا رہا ہے، کھڑے ہو کر کے یہ اعلان کر سکے کہ ہم کبھی بھی ایمان سے سودا کرنے والے نہیں۔ ہماری اولاد ہمارے ہاتھ سے یقیناً نکل رہی ہے، لیکن ہمارے پاس علاج ہے، ہم علاج کر سکتے ہیں کہ آج سے کر لیں ہماری قوم کا کوئی بچہ جاہل نہیں رہے گا۔ ہم آدھی روٹی کھائیں گے لیکن اپنے بچوں کو ضرور پڑھائیں گے، اپنے بچوں کو ضرور۔ اور نوجوانوں، میرے بچوں اور کے نونہالوں، طے کر لو کہ آج اپنے باپ سے جا کر کے کہہ دینا ہمیں عید کے اندر اچھے کپڑوں کی ضرورت نہیں ہے، نئے جوتوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اچھی کتاب کی ضرورت ہے، اچھے تعلیم گاہ کی ضرورت ہے، اچھے مدرسے کی ضرورت ہے، اچھی تعلیم کی ضرورت ہے، اچھی تہذیب کی ضرورت ہے۔ آپ یہ فیصلہ کیجئے کہ آپ کی قوم کیسے نکلے۔ آپ پاسپورٹ بنوانے جاتے ہوں گے، بہت سارے لوگ جاتے ہیں، وہاں پر دیکھا ہوگا مسلمان قوم کی ایک بڑی تعداد وہاں پر لائن لگائے ہوتی ہے، کس لیے؟ دوسرے ملک کے اندر جانے کے لیے، وہ بھی مزدوری کرنے کے لیے۔ ایک بڑے عالم دین نے واقعہ بیان کیا کہ ان کے ایک دوست بیان کرتے ہیں کہ ہمارے دوست جن کا ایک کاروبار ہے ٹور اینڈ ٹریولز کا، وہ اپنے دوسرے لوگوں کو، اپنے ساتھیوں کو باہر بھیجا کرتے ہیں، تو کہتے ہیں باہر سے کچھ نوکریاں ایسی آتی ہیں جن میں پڑھے لکھے لوگوں کی ضرورت ہو، کوئی ایم ٹیک کیا ہوا ہو، کوئی بی ٹیک کیا ہوا ہو، کوئی انجینئر ہو، کوئی وکیل ہو، اس طرح کی نوکریاں بھی باہر سے آتی ہیں۔ وہ افسوس کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہماری قوم کا کوئی بچہ، ہماری قوم کا کوئی نونہال، ہماری قوم کا کوئی ہونہار ایسا قابل اور ایسا پڑھا لکھا نہیں ہے کہ اس کو ایسی جگہ کے اوپر بھیجا جا سکے۔ وہ آتا ہے ہمارے پاس اس لیے کہ اس کو کوئی صفائی کی نوکری
مل جائے، اس کو ڈرائیوری کی نوکری مل جائے، اس کو بکری چرانے کی نوکری مل جائے، اور دوسرے ملکوں کے اندر جا کر بھی اور دوسروں کی غلامی کرتا نظر آتا ہے۔ آپ اپنی حیثیت کو پہچانیے، اپنی شخصیت کو پہچانیے۔ دنیا ہر گناہ کو معاف کر سکتی ہے، چوری کو معاف کر سکتی ہے، زنا کو معاف کر سکتی ہے، بدکاری کو معاف کر سکتی ہے، بے حیائی کو معاف کر سکتی ہے، لیکن یاد رکھیے دنیا ایک گناہ کو کبھی نہیں معاف کر سکتی۔ وہ گناہ ہے جرم ضعیفی، کمزوری کو کبھی معاف نہیں کر سکتی، جہالت کو کبھی معاف نہیں کر سکتی۔ دنیا نے اسی قوم کو اپنے سر کے اوپر بٹھایا ہے جس قوم نے تعلیم کے اندر اپنے جھنڈے گاڑے ہیں، جس قوم نے تعلیم کے اندر ترقی کی ہے۔ یہ وہ قوم ہے جو مشاعروں کے اندر، جلسوں کے اندر 10,000 20,000 لاکھوں روپیہ تباہ کر دیتی ہے، لیکن کبھی بھی اس کے دل کے اندر یہ خیال نہیں آتا ہے کہ ہم ایک اچھی یونیورسٹی بنائیں، ایک اچھا اسکول بنائیں، ایک اچھا کالج بنائیں، کہ ہمارے قوم کا بچہ دوسری کے کالج کے اندر جا کر کے نہ پڑھے بلکہ اس کے لیے اپنا کالج ہے۔ ہم دن میں 50 روپے فضول خرچی کے اندر جائے کرتے ہیں، 10 روپے کے 4 مسالے ملتے ہیں عام طور کے اوپر، اور کتنے مسالے کھاتے ہیں آپ خود ہی اندازہ لگائیے، کتنی بیڑیاں پیتے ہیں آپ خود ہی اندازہ لگائیے، کتنے سگریٹ پیتے ہیں آپ خود ہی اندازہ لگائیے، آپ خود اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ آپ طے کیجئے کہ اپنی ان ساری چیزوں سے رقم کو بچا کر کے ہم اپنے بچوں کی تعلیم کے اندر خرچ کریں گے، اچھی تعلیم لائیں گے، اور خاص کر ایسے مدرسوں کے اندر، ایسے مکتبوں کے اندر داخل کرائیں گے جہاں ان کی ایمان کی بھی حفاظت ہو سکے اور جہاں ان کو دین کے ساتھ ساتھ دنیا کی بھی تعلیم مل سکے۔ آج کل ہمارے سارے مدرسوں نے دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم کا بھی نظم کر دیا۔ اللہ جزائے خیر دے، حالات کے رخ کو محسوس کیا کہ ہماری قوم کا بچہ اگر آگے پڑھنا چاہتا ہے، آگے جانا چاہتا ہے، اس کے پاس ایک سبجیکٹ کے طور پر انگلش ہونا چاہیے، ہندی ہونا چاہیے، میتھ ہونا چاہیے، سائنس ہونا چاہیے۔ علماء دین کو اللہ جزائے خیر دے، انہوں نے اس درد کو محسوس کیا، اپنے مدرسوں کے اندر، اپنے مکتبوں کے اندر اس کو رواج دیا، اور آج یہ مدرسے دینی ضرورت کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ دنیاوی ضرورت کو بھی پورا کر رہا ہے۔ یہاں سے اٹھنے سے پہلے آپ طے کر لیجئے کہ آج سے ہماری قوم کا کوئی بچہ جاہل نہیں رہے گا۔ اگر بچہ پڑھنے والا ہے، ہم اپنی جیب کاٹ کر کے، اپنے کمائی سے ایک حصہ نکال کر کے، فضول خرچی کو چھوڑ کر کے، اور شادی بیاہ کے اندر ضائع کرنے والی رقموں کو نہ خرچ کر کے اس کی تعلیم کے اندر خرچ کریں گے، اس کی تربیت کے اندر خرچ کریں گے، اس کو ہم ڈاکٹر بنائیں گے، انجینئر بنائیں گے، مدرسے کے اندر سب سے پہلے داخل کرائیں گے، اس کے بعد اس کو اعلیٰ تعلیم دلائیں گے، لڑکا IPS بھی بنے، IS بھی بنے، ڈاکٹر بھی بنے، انجینئر بھی بنے۔ یہی پیغام ہے، یہی حل ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1500 سال پہلے دیا تھا کہ اپنا رشتہ تعلیم سے مضبوط کیجئے، اپنا رشتہ تعلیم سے مضبوط کیجئے۔ کوئی قوم دنیا کے اندر اس وقت تک اس کا کوئی جھوٹ نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ تعلیم کے اندر اپنا مقام نہ بنا سکے۔ آپ دنیا کی دوسری قوموں کا مقابلہ کرتے ہیں، آپ نے دیکھا کبھی عیسائیوں کو جلسہ کرتے ہوئے، آپ نے دیکھا دوسری قوم کو اس طرح پیسے برباد کرتے ہوئے۔ آپ پیسوں کو ضائع نہ کیجیے، اپنے مدرسوں کو آج ہم نے اپنے گھروں کو عالیشان بنا لیا، اور اللہ کے مہمانوں کے ان گھروں کو ایسی پوشیدہ حالت کے اندر رہنے دیا کہ اگر کوئی دوسری قوم کا آدمی دیکھ لے تو اس کو بھی شرم محسوس ہوتی ہے۔ دیکھیے انشاءاللہ آج سے ان مدرسوں کا جیسے ہو سکے گا، جامع دھرمے قدرے سخنے جس طرح ہو سکے گا ہم تعاون کریں گے، اپنی جیب کاٹ کر کے بچوں کو پڑھائیں گے اور انہی مدرسوں کے اندر داخل کرائیں گے۔ یاد رکھیے اگر یہ مدرسے باقی نہیں رہے تو آپ کے ایمان کا کوئی ضامن نہیں ہو سکتا۔ علامہ اقبال نے کہا تھا ان مدرسوں کو، ان مکتبوں کو انہی حالت کے اوپر رہنے دو، ورنہ میں جانتا ہوں کیا ہوگا، کوئی ہوگا جو
जुलूस के अंदर दे करके आया हूँ। मुसलमानों की 800 साल हुकूमत के बावजूद ज़राता और खुतबा के खंडरात के अलावा मुसलमानों की शान और शौकत का कोई निशान नहीं जाता। हिंदुस्तान के अंदर यही होगा। मुसलमानों की 100 साल की हुकूमत के बाद, 1000 साल की हुकूमत के बाद दिल्ली के लाल किला, आगरा के ताजमहल और कुतुब मीनार के सिवा इस्लामी शान और शौकत का कोई निशान नजर नहीं आएगा। अल्लाह हम सबको इन बातों को समझने की तौफीक नसीब फरमाए। वा आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।